نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہوتا یہ کہ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، فلاں کام کا کیا ہوگا، فلاں۔ خاص طور پر آپ دیکھیے، اگر آپ نے صبح ٹریول کرنا ہو یا آپ کا ایگزام ہو یا آپ کے گھر میں مہمان آنے ہو تو کیا ہوتا ہے، ساری رات آپ پہلے سے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس دن مجھے یہاں آنا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ سارے لوگ جہاز میں چلے گئے ہیں اور ابھی ہم نہیں گئے، اور ہر ایک کو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ کسی نے آنا ہو تو آپ گھر ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں خواب میں بھی، قدرتی سی بات ہے۔ پھر اسی طرح اگر ایگزام ہو تو آپ ساری رات پرچہ حل کرتے رہتے ہیں، بچوں کی شادی ہو، کوئی رشتے کا معاملہ ہو، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ ہمارا نہیں سوتا، مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے خیالوں میں۔ اس کے لیے اتنی بہترین دعا ہے جو سوتے وقت کی دعاؤں میں سے، اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بڑی پرسکون نیند سوئیں گے، دوسرے یہ کہ آپ انشاءاللہ اس معاملے کو جب اللہ کے سپرد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرے گا۔ میں نے اسے بہت مفید پایا، اور وہ دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، تیری حفاظت میں دے دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ یہ ایگزام ہے یا سفر ہے یا شادی ہے یا کچھ بھی ہے، سب تیرے حوالے، تو بس اس کو ٹھیک کر دے۔ اور اس جگہ پر آ کر وفوضت امری الیک، پوری طرح توجہ سے آپ جو بھی آپ کے دل پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، اس سارے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی کمر تیری طرف متوجہ کر لی، یعنی تیری پناہ میں دے دی، ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، تیری حفاظت میں دے دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ یہ ایگزام ہے یا سفر ہے یا شادی ہے یا کچھ بھی ہے، سب تیرے حوالے، تو بس اس کو ٹھیک کر دے۔ اور اس جگہ پر آ کر وفوضت امری الیک، پوری طرح توجہ سے آپ جو بھی آپ کے دل پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، اس سارے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی کمر تیری طرف متوجہ کر لی، یعنی تیری پناہ میں دے دی، ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، تیری حفاظت میں دے دیا۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ یہ ایگزام ہے یا سفر ہے یا شادی ہے یا کچھ بھی ہے، سب تیرے حوالے، تو بس اس کو ٹھیک کر دے۔ اور اس جگہ پر آ کر وفوضت امری الیک، پوری طرح توجہ سے آپ جو بھی آپ کے دل پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، اس سارے کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی کمر تیری طرف متوجہ کر لی، یعنی تیری پناہ میں دے دی، ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں مگر تیری ہی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔
بہت چھوٹی سی دعا ہے، اسے آپ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سائڈ ٹیبل پر. اس قدر سکون دینے والی، اس قدر بے فکر کر دینے والی، بے خوف کر دینے والی دعا ہے. اور میں نے اتنی دفعہ اس کو آزمایا. مثلا پچھلے دنوں حج پہ جانا تھا اور آخری دن تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، اور کیا ہوگا اور کیا نہیں، اور اگر ہو جاتا ہے تو اتنی تھوڑی دیر کی تیاری کیسے ہوگی اور سب چیزوں کا کیا بنے گا. تو مجھے جس وقت خیال آتا، اور پھر یہ کہ جانے کے بعد کی فکر مجھے الگ آتی. ایک تو یہ تھی جانے کی، اور جانے حج ہوگا کیسے، کیونکہ حج تو حج ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یا رب العالمین آسانیاں کر دینا اور سارے ارکان جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہوں. تو میں یہی دعا پڑھتی، وفوضت امری الیک. مجھے نہیں پتا، میرے بس میں کچھ نہیں، سارا معاملہ تیرے حوالے، تو کر سکتا، میں نہیں کر سکتی. تو اس سے ہونا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو، لیکن وہ جو ایک سکون کی کیفیت ہے وہ بے بہا ہو جاتی. یعنی ایسی خوشی، ایسا اطمینان، ایسی راحت کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. لگتا اب نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ پریشانی. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پریشان بھی ہوں، ہم بھاگ دوڑ بھی کریں، ہم سوئیں بھی نہ، ہم جاگ کے سب کچھ کرتے، نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. اپنے حد تک کوشش کر لی، اپنی ایفرٹ جو ہم لگا سکتے لگا دی، باقی اللہ کے حوالے. اسی طرح کوئی بھی چیز اگر آپ سمجھتے بزنس کا معاملہ ہے یا بچوں کا ہے یا ان کے گھر کا ہے یا ان کے بچوں کی ولادت کا، یا کچھ بھی جو چیز بادر کر رہی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو بہرحال خلاصہ آج کی ساری گفتگو کا یہی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہمارے دین کی، ایمان کی، مستقبل کی، جان، مال، اولاد، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی حفاظت اور اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.